میں جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کی جانب سے اس کل جماعتی اجلاس کو ملت کی اجتماعی وحدت اور ملی وقار کے تحفظ کی ایک اہم کوشش سمجھتا ہوں، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے وقف جیسے نہایت حساس اور بنیادی دینی مسئلے پر ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، اور محترم بیرسٹر سید اسد الدین اویسی صاحب کے حق میں بھی آج کے ان عظیم انتظامات کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں۔ معزز حضرات، یہ ایک حساس موضوع ہے۔ ہم جس وقف ترمیمی ایکٹ کا سامنا کر رہے ہیں وہ محض کوئی قانونی تبدیلی نہیں، بلکہ ملت اسلامیہ ہند کے دینی، تعلیمی، فلاحی اور معاشی انفراسٹرکچر پر ایک منظم حملہ ہے۔ وقف ایک اسلامی عبادت اور مستقل خدمت یعنی پرپیچول چیریٹی ہے، جو نہ کسی فرد کی ملکیت ہے اور نہ کسی حکومت کی۔ یہ نظام دنیا کے کسی بھی جمہوری اور سیکولر اصول سے متصادم نہیں ہے، بلکہ اس کی روح یعنی خیر عامہ، رفاہ عام اور انسانی فلاح سے مکمل ہم آہنگ ہے۔ لہذا جمی امت کے ساتھ جماعت اسلامی ہند کا یہ دو ٹوک ادا کے لیے وقف کر کے قائم کیا ہے۔ یہ حکومت کی ملکیت نہیں کہ وہ اس پر قابض ہو جائے۔ نمبر 2، حکومت کی طرف سے وقف پر دست درازی اور مداخلت کی ہر کوشش دستور ہند کی دفعات 25 اور 26 جو مذہبی آزادی کی ضمانت دیتی ہیں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ نمبر 3، وقف بورڈ کو غیر مؤثر بنانے، اس کی خود مختاری طلب کرنے اور کارپوریٹ یا سرکاری دباؤ میں لانے کی جو تدابیر اس بل میں ہے وہ دراصل اقلیتی اداروں کو بتدریج ختم کرنے کی ایک منظم سازش کا حصہ ہے۔ نمبر 4، اس بل کی مخصوص دفعات کے ذریعے صدیوں سے مسلمانوں کے زیر استعمال مساجد، قبرستان، عیدگاہیں اور درگاہوں جیسے مذہبی مقامات کو متنازع بنا کر ایک مستقل اختلاف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، جو صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ پورے ہندوستانی سماج کے لیے نقصان دہ ہے۔ نمبر 5، جماعت اسلامی ہند اس متحدہ پلیٹ فارم سے واضح طور پر آواز بلند کرتی ہے کہ یہ متنازع بل فوری واپس لیا جائے، وقف بورڈ کو مکمل آئینی خود مختاری دی جائے، وقف جائیدادوں کے تحفظ اور ان کی بازیابی کے لیے خصوصی عدالتیں قائم ہوں اور نافذ قوانین میں مؤثر ترمیم کی جائے۔ نمبر 6، ہم واضح کرتے ہیں کہ وقف جائیدادیں نہ صرف مذہبی اقدار کا مظہر ہیں بلکہ لاکھوں غریب، یتیم، نادار طلبہ اور بے سہارا افراد کی پشپناہ بھی ہیں۔ اس قانون کا اصل نشانہ دراصل انہی طبقات کی فلاح کو متاثر کرنا ہے۔ ہماری ریاست تلنگانہ کا منظرنامہ کیا ہے؟ ریاست تلنگانہ میں ہزاروں ایکڑ ورق املاک موجود ہیں، مگر بدقسمتی سے ان میں سے بیشتر پر ناجائز قبضے یا استحصال جاری ہے۔ ہر ضلع میں وقف بورڈ کی بے بسی اور حکومت کی غفلت افسوسناک ہے۔ وقف بورڈ کو اختیارات سے محروم کر دینا اور اس کے فیصلوں کو سرکاری منظوری سے مشروط رکھنا اس کی عملی موت کے مترادف ہے۔ آج اجتماعی لائے حمل ایک اہم ضرورت بن گیا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم تمام مسالک، مکاتب فکر، جماعتوں اور اداروں کو ساتھ لے کر آئینی اور جمہوری طریقوں سے اجتماعی جدوجہد کریں۔ یہ جدوجہد قانونی سطح پر بھی ہو اور پرامن احتجاجی سطح پر بھی۔ ہمیں وکلاء، صحافیوں، سول سوسائٹی، عوام الناس اور قانون سازوں کو اس بل کی اصل نوعیت اور اس کی پیچیدگیاں اور اس کے سنگین اثرات سے واقف کرانا ہوگا۔ ہم ملک کے سیکولر، انصاف پسند، غیر مسلم شہریوں اور سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اس بل کی مخالفت کی۔ تمل ناڈو، کیرلا اور مغربی بنگال جیسی ریاستوں نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ وہ اسے نافذ نہیں ہونے دیں گی۔ یہ بات ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم تلنگانہ میں بھی حق بات کو صرف جذبات سے نہیں بلکہ دلیل، شفاف رابطہ اور حکمت سے پہنچائیں۔ اور میں جماعت اسلامی ہند کی جانب سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو اس بات کا تیقن دیتا ہوں کہ غیر مسلم برادران کے ساتھ جو تحریک اسلامی کے دعوتی روابط ہیں اس کو اس مقصد کے لیے پورا استعمال کیا جائے گا۔ ہمیں اس تحریک کو صرف ایک مسلم مسئلہ بنا کر محدود کرنے کے بجائے اسے ایک آئینی، جمہوری اور انسانی حقوق کا مسئلہ بنا کر پیش کرنا ہوگا تاکہ اکثریتی سماج کے بیدار طبقے بھی ہمارے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں۔ میرا آخری پیغام ہے، ہم حکومت کو واضح پیغام دیتے ہیں کہ اقلیتوں کے دینی اور آئینی حقوق سے کھلواڑ بند کرے۔ وقف کا تحفظ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ ملک کے آئینی وقار اور جمہوری اقدار کا امتحان ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے مگر اس میں بھی ایک موقع چھپا ہے۔ اسے اپنے اتحاد، بیداری اور حکمت عملی سے ہم نہ صرف اپنے وقت کو بچا سکتے ہیں بلکہ ہندوستانی آئین کی روح کو بھی زندہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ صرف وقت کی جنگ نہیں بلکہ جمہوریت، مساوات اور انصاف کی بقا کی جنگ ہے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ آواز لگائیں، وقف بچاؤ، آئین بچاؤ، وقف بچاؤ، وقف بچاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بصیرت، حکمت، اتحاد اور استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Welcome to Serene Vistas.
पियर्स कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं शहर हैदराबाद के सरसब्ज व शादाब इलाके आराम घर में जदीद तर्ज जिंदगी की तमाम जरूरियात के साथ आरास्ता बावकार प्रोजेक्ट सरीन विस्तास। सरीन विस्तास का तामीरी काम तेजी से जारी है। अज़्म है कि ये प्रोजेक्ट 1.5 साल में मुकम्मल हो जाएगा। सरीन विस्तास सिर्फ 6,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से एक बेमिसाल पेशकश फराहम कर रहा है। मजीद मालूमात और प्रोजेक्ट विजिट के लिए आज ही हमसे राब्ता कीजिए।